السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورت المجادلہ آیت نمبر 20 تک ہم نے پڑھا تھا۔ 28واں پارہ بھی ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور اسی طرح 5واں پارہ بھی۔ ایک اور بات ذہن نشین رہے کہ مکمل میرے پاس قرآن مجید ریکارڈڈ نہیں ہے، ساتھ ساتھ میں ریکارڈ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ جب مجھے ٹائم ملتا ہے میں ریکارڈ کرتا ہوں اور آپ بھائیوں کے سامنے اس ویڈیو کو لے آتا ہوں، اپلوڈ کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ كتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، غین کو موٹا ادا کریں گے، لبن نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، آنا۔ یہ دیکھیں گے نون کے اوپر چھوٹا سا گول دائرہ سا پڑا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ الف پڑھنے میں نہیں آئے گا، یعنی کہ جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہ الف پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اگر ہم وقف کرتے ہیں، یہاں ٹھہر جاتے ہیں، تو پھر آنا کے ساتھ وقف ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس طرح کا کلمہ جہاں بھی آئے گا آپ نے وصلاً الف کو نہیں پڑھنا ہے، یہ بات یاد رہے۔ وَغُسُلِ را کو موٹا ادا کریں گے، لی یا مدہ ہے۔ اچھا، یہاں اگر وقف کرتے ہیں تو الف مدہ یعنی کہ ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کریں گے، یا مدہ کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے۔ اگر ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو پھر یہ جو ہے وہ شکل چینج ہو جائے گی، پھر یہ ہاں مد بن جائے گی اور اس مد کو مد جائز کہتے ہیں۔ یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے۔ نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، وی یون، یہاں نون تنوین کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، عزی زی یہ زا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے سیٹی کے ساتھ ادا کرنا ہے، عزیز دونوں جگہ۔ ملانے کی صورت میں عزیز اللہ، ٹھیک ہے جی، یہاں نون تنوین کا ادغام ہوگا لیکن بلا غنہ ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ لا تجد قوما يؤمنون باللہ، لا الف مدہ ہے، تجد قو، قاف کو موٹا ادا کریں گے، واو لین ہے، مین نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، یو حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، مین نون نو مدہ ہے، باللہ لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، اس سے پہلے زیر ہے، والیو واو لین ہے، مل آخری آ مد اصلی، خا کو موٹا ادا کریں گے اور را کو باریک پڑھیں گے، یوادون من حاد اللہ، یہاں جو یہ صرف میں جو ہا وقف کے انداز میں نہیں پڑھ رہا، یہ صرف میں اس ٹائم آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس لیے آخری حرکت کو بھی پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ جب میں بعد میں پڑھوں گا اس وقت جو ہے وہ وقوف کو آپ نے دیکھنا ہے، میں کہاں وقف کرتا ہوں اور کیسے پڑھتا ہوں۔ یوادو، یہ جو مد ہو رہی ہے یہ مد لازم ہے، ٹھیک ہے، الف مدہ کے بعد تشدید آ رہی ہے اور یہ بڑی مد ہوتی ہے، طول، ٹھیک ہے، 5 سے 6 الف کے برابر آپ اس پہ مد کریں گے، دووا مدہ ہے، من نون ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، حاد یہاں جو مد ہے یہ بھی مد لازم ہے، اس طرح۔ اچھا جی، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، سو سین کو باریک سیٹی سے وا مدہ ہے، لہو ہو مد اصلی ہے، ٹھیک ہے، حروف مدہ کو بھی مد اصلی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبے ہوں ان کو مد اصلی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ کھڑی زبر ہے، کھڑی زیر الٹا پیش، الف مدہ واو مدہ یا مدہ، ولو واو لین ہے، کا الف مدہ ہے، نو آباءہم نون پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے، ٹھیک ہے جی، واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے، آ مد اصلی ہے، با پہ جو مد ہو رہی ہے یہ مد واجب ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، ٹھیک ہے، دوسرے کلمہ میں ہو، دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو تو مد جائز، اسی کلمہ میں حمزہ آ جائے حروف مدہ کے بعد تو مد واجب ہوتی ہے۔ اچھا جی، ہم یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، او وولین ہے، اب با پہ قلقلہ کریں گے، نا
آباءہم نون پہ مد واجب، میم ساکن کا اظہار، او اخوانہم، او وولین ہے، خوا کو موٹا ادا کریں گے، وا مد اصلی ہے، یہاں میم ساکن کا اظہار ہوگا ملانے کی صورت میں، او عشیرتہم، او وولین ہے، عشی شی یا مد ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، ہم میم ساکن کا اظہار ہوگا ملانے کی صورت میں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، لام پہ جو مد ہے مد واجب ہے، فی یا مدہ ہے، قوف کو موٹا ادا کریں گے، لوا مدہ ہے، بھی مل ایمان، ای یا مدہ ہے، ما مد اصلی ہے، وَأَيَّدَ، ٹھیک ہے، حمزہ کو یا سے سختی سے ملائیں گے لیکن یا کو نرم ادا کرنا ہے، اَيَّدَ، چت کے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، پنجابی میں جسے کہتے ہیں نا چت کے پڑھنا، اس طرح نہیں پڑھیں گے ہم، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، یہاں میم ساکن کا اخفا ہے، ٹھیک ہے، اچھا جی، غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار کے برابر، غننے کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ ایک الف کی مقدار، ٹھیک ہے جی، را کو موٹا ادا کریں گے، واو مدہ ہے، حم نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، یہاں جب وقف کریں گے تو ہا کو بھی ساکن کرنا ہے، بڑا اہتمام کے ساتھ صاف ستھرا پڑھنا ہے، من، ٹھیک ہے جی، اچھا ملانے وقفاً وصلاً، یہاں نون ساکن کا کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، ٹھیک ہے، نون پہ غنہ نہیں کریں گے، جب وقف کریں گے پھر بھی نہیں، ملانے کی صورت میں بھی غنہ نہیں کریں گے، اظہار ہے نون ساکن کے بعد، حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے تو وہاں اظہار ہوتا ہے، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وَيُد دال پہ قلقلہ، خوا کو موٹا، میم ساکن کا اظہار، نون مشدد پہ غنہ ضروری، مد اصلی، تین نون تنوین کا باریک اخفا، تج تا کو باریک جیم پہ قلقلہ، ری را کو باریک پڑھنا ہے، یا مدہ ہے، من نون ساکن کا باریک اخفا ہے، تحتیہل لام کو ہلانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہار یا نون ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، ہا مد اصلی ہے، اچھا جی، را کو موٹا ادا کریں گے، را کے اوپر پیش ہے، خوا کو موٹا ادا کریں گے، دی یا مدہ ہے، فی یا مدہ ہے، ہا الف مدہ ہے، اچھا جی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، را کو موٹا، واد کو موٹا ادا کریں گے اور اس کے مخرج سے نکالیں گے حرف واد کو، ٹھیک ہے جی، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، مد اصلی ہے، عن نون ساکن کا اظہار ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، واد کو موٹا ادا کریں گے، وا مدہ ہے، عن سیم اسی طرح یہاں بھی جب وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کریں گے، بڑی توجہ کے ساتھ اس کو وقف کی صورت میں پڑھنا ہے، اچھا جی، اولئک حزب اللہ، یہاں لام پہ مد واجب ہے، حزب اللہ، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر پیش ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، الا پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے، ان نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، حزب اللہ لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، هم المفلحون، و مدہ ہے، ہا کو واضح نکالیں گے اور وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے سورۃ المجادلہ ختم کر لی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اب مکمل تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، كتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله يوادون من حاد
اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو آیت نمبر 22 تک یعنی کہ مکمل ہم نے سورۃ المجادلہ پڑھ لی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے سورۃ الحشر۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔